اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل رات کو میں سن رہا تھا وہ کلوننگ کے جو جن ملکوں میں تھے، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، انڈیا میں، پاکستان میں، تقریباً ہر ملک میں ہی ہیں۔ اور سب سے زیادہ تو حیرانگی مجھے اپنے مسلمان عالموں پہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کیسے اجازت دے دی، اس کو کیسے حلال کر دیا۔ کیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بڑے غصے سے وحی نازل ہوئی تھی، کیا میرے نبی آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ جو ہم چیز ظاہر کرنا چاہتے ہیں آپ چھپانا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، آپ دنیا سے ڈرتے ہو۔ تو بیٹے کی بیوی سے شادی ٹوٹی، پھر اس سے شادی کر دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ایسے ہی ہوگا، تو وہ پھر باتیں ہونی، آپ کو پتہ لوگوں کو تو صرف موقع چاہیے نا باتیں کرنے کا، تو اس لیے آپ گھبراتے تھے۔ آپ کو پتہ تھا کہ یہ اس لیے آپ نا سوچ میں پڑ جاتے تھے، کہتے ان کی لڑائی ہوتی تھی تو ان کی صلح کرا دیتے تھے، بڑی زبردستی میں ان کے جیسے ٹالا ہوا تھا کام کہ چلو یہ چل جائے۔ اپنے خاندان میں شادی کی تھی آپ نے، وہ منہ بولے بیٹے کی، جس کو انا انکت بھی بولتے ہیں۔ وہ اس لیے تھا شادی کرنی پڑی تاکہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کہ بیٹوں کو یا بچوں کو اس کے ماں باپ کے نام سے پکارا جائے۔ آپ اس کو لے سکتے ہیں، گود لے سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن جو اس کا نام ہے نا اس کے اصل والد اور والدہ کے نام پہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جب دو جگہ پہ ہوتا ہے نا آدمی، پتہ تو لگتا ہے تھوڑا، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ یہ قدرتی طور پہ احساس ہو جاتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی تھا، میں ویسے نہیں، میں اوریجنل ہوں، برحال الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے میں اوریجنل ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے بنانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اوریجنل بنا دیا۔ تو یہی تو ہوتا ہے، یہی تو کہتے ہیں، آپ اپنی اسکیمیں کر رہے، وہ اپنی اسکیمیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو آرم پاور چاہیے، تو وہ اس کا تو بہت اچھا طریقہ ہے، ایسا طریقہ ہے جس سے سوسائٹی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھیں گے، رشتہ داری بڑھے گی۔ وہ تو بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے، وہ دعائیں دیں گے لوگ آپ کو، یہ تو وہ دعائیں لینے والا حساب ہے۔ وہی کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بڑے ایک خوشی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اچھے مین کے جنہوں کہتے ہیں گڑ دیکھتے ہیں جدو کم ہوتا ہے تو پھر زہر پھکن کی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آرم پاور ابھی چاہیے، یہاں پہ ریورس گیئر لگ گیا نا دنیا کا تو پھر بڑی پیچھے آپ چلے جائیں گے، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، تھک چکے ہیں، لوگوں کے ظلم دیکھ کے لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھے جاتے۔ تو اگر آبادی کم ہوگی تو پھر جو آگے سپیس کے آپ لوگوں نے سفر کرنے ہیں، جو آگے آپ نے دنیا بسانی ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ چل گیا ہے ابھی کیسے۔ میں نے تو اس دن بھی کہہ دیا بڑا آسان سا طریقہ، آپ بھی جوڑے لے جاؤ اوپر، لیکن یہ ہے کہ اس کو زندگی وہاں پہ کاربن یہ وہ بنانے کے لیے کوئی ٹائم لگے گا، اتنی جلدی تو نہیں ہوگا، تو اس کے لیے آرم پاور چاہیے۔ اتنی دیر میں چلو کچھ اور ترقی کر جائیں گے، لیکن چلو 15-20 سال یا 30 سال میں کچھ دکھائی دے گا کہ اوپر تک پہنچ گئے ہیں، سفر ایسے ہو جائیں گے جیسے بس پہ جا رہے ہیں آپ، یہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب سے یہ سورج کی آپ چلانا شروع کر دیں بتی، وہ لڑکیاں کہتی ہیں جی ہم سورج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ میں ہنستا ہوں دیکھ کے، میں کہتا ہوں دیکھو چلو سورج کی روشنی ہے اس کو تو استعمال کرو، وہ جی سورج نو ٹنگیا جائے سولی تے بیچارے نو صرف بلا جی، تو کم از کم وہ سورج ہے اس کی، آپ میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں، اب اس کے بارے میں کچھ سوچو کہ یہ کم از کم ہمیں گھر میں
تو مفت اپنی بتی بالنی چاہیے، کیونکہ جہاں پہ دھوپ نہیں نکلتی یار ہمارے تو بڑا اچھا طریقے سے ہو سکتا ہے، تھوڑی سی نا یہ توجہ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ یہ تو خربوں روپیہ ڈالر اکٹھا ہوتا ہے، اس سے یہ ادھر ادھر کی پتیاں چلتی، یہ بند ہو جائیں گی کیونکہ حکومتیں تو اسی پہ چیز سے یہ بند ہو جائے گی، ٹیکس دیں گے، لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ ظاہر ہے وہ اپنی ان کی وہ بائنگ پاور بڑھے گی تو بزنس بڑھے گا، ہر آدمی خوش ہو جائے گا۔ یہ نا کہ وہی لکھا ہے اتنا ہی لکھا ہے، ایک پیسہ بھی کم نہیں لکھا کسی کا، اور نہ ہی ایک پیسہ بڑھتا ہے، صرف یہ ہم نے سوچنا کہ ہم نے وہ اب ظلم کر کے لینا ہے یا رحم کر کے لینا ہے۔ نہ سانس بڑھ سکتی ہے، ایک سیکنڈ لکھا ہوتا ہے، ایک قطرہ قطرہ لکھا ہوتا ہے خوراک کا، بوتل لگتی ہے نا تو جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ بند کر دیتے ہیں، دیکھیں کتنے قطرے گئے ہوں وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، میری اسپیشل آئی لو مسٹر مائی بیوٹیفل، میرے باپ کی طرح ہے بائیڈن، مسٹر بائیڈن باپ کی طرح ہے، ہمدردی بھی ہے، محبت بھی ہے، اور ان کی جو ذمہ داری کا احساس بھی ہے۔ اللہ نے بڑا اچھا موقع دیا ہے، آپ یہ لڑائی چھوڑیں، آپ دیکھیں امریکہ میں کوئی بھی چیز آپ بنا رہے ہیں ظاہر ہے وہ مہنگی بڑھنی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو کاسٹ آف لیونگ ہے، کاسٹ آف ایوری تھنگ ہے وہ بڑی ہائی ہو چکی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ کوئی چیز بناتے ہیں تو وہاں پہ بیچ بھی نہیں سکتے، آپ کو مجبوراً چائنا سے ادھر ادھر سے مال لے کے اپنا گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، افریقہ آدھا خالی پڑا ہے، میکسیکو خالی پڑا ہے، ایسی انڈسٹری ادھر لگائیں سستی کم خرچ اور بالا نشی ہوگا، وہی پیسہ وہی گڈس آپ وہاں پہ بیچ سکتے ہیں، صرف تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کاروبار کو آگے لے کے آئیں، فوج کو نہ لے کے آئیں آگے۔ دیکھیں آبادی چلو آپ کم کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ آبادی کم کرنے والا حساب ہے نا، بھی ایک دفعہ لگ گئی تو پھر رکے گی نہیں۔ تو ویسے بھی میں رات کو دیکھ رہا تھا وہ ڈاکومنٹری میں ہبل وغیرہ کا نا، وہ میں نے پورا حساب نکالا ہے، وہ بالکل ٹھیک آ رہا ہے پتھروں والا، وٹی VITI وٹی وٹا ہم بولتے ہیں ادھر، ہاں، تو وہ بھی زرد رنگ کا، اور اوپر جو ہلچل ہو رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں پتہ، میں نے صرف ادھر دیکھی، اس کے اوپر میں نے یقین نہیں کیا، اس کے وہ جو الفاظ وہ خاص تھے وہ میں نے لکھ کے پھر میں ان کو خود غور سے دیکھتا رہا ہوں، اس کو بناتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں نے گوگل میں چیک کیے تو جی بالکل ہر شے آتی ہے۔ اب صرف بچت یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے تو بچت ہے، اس کے علاوہ بچت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے پاس بڑی جگہ ہے، اب دیکھیے برطانیہ گریٹ بریٹن تھا، اب وہ مجھے تو نہیں لگ رہا ان میں اتنی کچھ سکت ہو، کیونکہ وہ تو خود ہی دوسرے ملکوں کی پالیسیوں کے بارے میں لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہاں بھی بیٹھ کے ہو رہی ہے نا ساری سیاست وغیرہ، تو یہ بھی ایک سفارتی آداب کے خلاف ہوتا ہے ویسے۔ تو کامن ویلتھ کے جو بھی ہیں آپ مل کے کر لیں، یہی سیاستدان بھی اچھا کھائیں گے، اچھا نام ہوگا، غریبوں کو بھی اچھا، ہر شے اچھی ہو جائے گی، کوئی آبادی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آگے بھی جانا ہے، اوپر نہیں جانا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی نے تو وہ بنایا ہوا ہے پروگرام، وہ اوپر جانے کا پورا راکٹ تیار ہو گیا، اور تقریباً انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر لگائے ہیں یار، ہم تو ایسے ہی مذاق سمجھ رہے ہیں ایسی چیزوں کو، انہوں نے پوری دنیا دیکھو کتنے کا 45 ارب کا ٹویٹر لیا، کوئی لے سکتا ہے آپ لوگوں کو؟ دلیری سے ہوتا ہے، تو کم از کم ان کا ساتھ دیں، بزنس میں آئیں، بزنس میں کمپٹیشن کر کے دکھائیں۔ ہاں لڑ تو سارے ہی لیتے ہیں، ہاں لڑنے کا کیا بات، لڑ تو سارے ہی لیتے ہیں۔ مولا علی کا فرمان ہے، بہادر وہ ہے جو برداشت کر جائے۔ ہاں بہادر کون ہے یا طاقتور کون ہے؟ جو برداشت کرتے ہیں۔
اور میں نے یہ سیکھا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی بہت اچھی پاپولیشن ہے، لوگ پریشان ہیں. میں نے امریکہ کا بھی وزٹ کیا ہے، میں نے سارے حالات جانے ہیں، عوام کے بھی جانے ہیں، میں نے ہر شے کا مجھے پتہ لگ رہا ہے. تو اس لیے میں یہ مشورہ دے رہا ہوں. ویسے ہوں تو میں چھوٹا، لیکن دل سے ایک آواز نکل گئی کہ آپ یہ لڑائی چھوڑ کے، روس نے بھی، رشیا نے بھی آنا تھا، ایک راستہ اس کو چاہیے تھا سامان نکالنے کے لیے. اس میں کون سی، یہ تو آپ کو خوشی سے دے دینا چاہیے تھا. اگر انسانیت کے بارے میں آپ سوچتے تو وہ بھی آپ کے بارے میں اچھا سوچتا. اب لڑ کے مر کے وہ لیا تو پھر بھی اس کے اوپر کیا وہ اناج اور مال نہیں چاہیے، اس کے لیے لڑائی چاہیے. تو پھر یہ ہم تو خود ہی اپنے آپ کو خودکشی پہ تلے ہوئے ہیں. تو آپ کر لیں پھر، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو پہلے ہی بڑا دکھی ہوں. میں کہتا ہوں آپ وہاں پہ جب آئیں گے نا، پھر بچت نہیں ہے، پھر معافی نہیں ہے. کہ اب لوگ مجبور ہیں نا محبت کے لیے، کام ہے، لیکن وہاں پھر سختی کے لیے آرڈر ہوتا ہے. کوئی اب سکا یہ نہیں ہوتا. اللہ کی جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں نا، جو منتخب ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہو تو وہاں تو ظاہرہ پتہ ہوگا، یہاں پہ تو ڈھونڈنا پڑا ہے، تو وہاں پہ ظاہرہ پتہ ہوتا ہے. کوئی معافی نہیں ہے ادھر. میں کہتا ہوں وہاں پہ بچ جاؤ. یہ جو کسی کے 5 سال رہ گئے ہیں، کسی کے 15 رہ گئے ہیں، کسی کے 20 رہ گئے ہیں، کسی کے پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. جب جاؤ گے تو ہمیشہ کی زندگی اور موجوں والی زندگی، یار جس کے لیے ساری زندگی ادھر کوشش کی ہے، وہ جاتے ہوئے آپ لوگوں کو مل جائے. لائٹ کی سپیڈ سے آپ ہواؤں میں باتیں کریں گے، وہ قید نہیں کر دے گا اللہ میاں کی. قیامت کے دن تو ایک حساب ہونا ہے نا بھی ہر ایک کا، کہ وہاں پہ سزا اور جزا شروع ہو جاتی مرنے کے بعد. یہ سب سے پوچھ لیں آپ، کسی نہ کسی طریقے سے شروع ہوتی ہے. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بناتا ہے. کیوں عورتوں کہتے ہیں کہ عورتیں، ایک عورت سارے ٹبر نو لے جائے گی جہنم میں. کیوں؟ بیٹی روکا نہیں، اچھی تربیت نہیں دی. ہمارا کام ہے نا ان کو پڑھانا لکھانا، ان کو سمجھدار کرنا. اگر ہم ان کو پڑھائیں گے ہی نہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کو دکھا کے کوئی جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں پھڑا کے جو مرضی کر لے. یہی ہوا. اور یہ میں کلوننگ کی جو بات کر رہا ہوں، اس میں اتنی ٹینشن ہے کہ میں وہ سن رہا تھا. اور ان کی جو ٹینشنیں آ رہی ہیں، ایون کہ آسٹریلیا میں ود ان 70 ایئرس دے گاٹ ویری فاسسی نیشنلزم. یہ اتنی تبدیلی انہوں نے خود ایڈمیٹ کیا ہے یہ، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے. اور میں کہتا ہوں اس بچے کا کیا حال ہوتا ہوگا. میں تھا تو نہیں، لیکن میں نے زندگی ویسی گزاری. تو کیا ہوتا ہوگا اس بچے کا، اس ماں باپ کا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. ایسے بچے کے کئی دفعہ دیکھے ہیں کہ کسی نانی نے رکھ لیا، دادی نے رکھ لیا. وہ بعد میں شروع میں تو بچپن میں تو چلو کچھ لگا، پھر لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، نہ انہوں ادھروں کچھ لبتا ہے، نہ انہوں بیچارے پیچھوں کچھ لبتا ہے، وہ رل جاتا ہے. تو یہی کام ہے، دودھ پلانا ہے. دودھ پلانے کے پیسے دیں آپ. 2 سال دودھ پلائیں نا، دیکھیں بھلا پلوان بنتا ہے کہ نہیں. آپ 6 مہینے کا دودھ ماں کا پلا کے تو اس کے بعد ڈبے والا شروع کر دیں گے تو پھر ایسے ہی بہتر ہوتے ہیں. 2 سال وہ کیا پہلے ہوتا تھا کہ ماں کا دودھ نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے تو یہ دودھ والی رکھ لیں. پیسے تو بندے نے دینے، دے گا خود. اگر واقعی کوئی مجبور ہے یا کوئی وہ بیمار ہے یا کوئی واقعی اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر تم عورت مدد کر سکتی ہے. اور آپ بھی ترقی کر رہی ہیں، پورا موقع ہے آپ کے لیے. آپ بالکل ہر فیلڈ میں آ سکتی ہیں. ویسے سیاست میں نا میں نے دیکھا ہے وہ بھیڑ میں وہ کیا ہو رہا تھا، یہ تھوڑا یا تو اچھا نہیں لگا، میرا شرمندہ ہوں. تو میری یہی سب سے درخواست ہے، یہ لڑنا بند کرے، تھوڑا سا بیٹھ کے سوچے. میں نے بڑا سوچا ہے، میں بڑا خبر ہے، لیکن مجھے دکھائی دے رہا کوئی سارے نا ایگو ہے کہ آپ مجھے ایسے نہ کہیں. یار جتنا میں نے برداشت کیا ہے یار، اور جتنا میں گرم طبیعت تھا، میں تو مرنے سے ڈرتا ہی نہیں تھا. میں 10 بندے بھی ہوتے تھے تو میں گل پی جانا ہونا تھا، پاؤں بعد پینتی بھی ہوں.
لیکن آپ لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے. آپ کے اشارے پہ، آپ کی انگلی پہ لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں. اس ذمہ داری کا آپ احساس کریں. بڑے ہیں مجھ سے، سیانے ہیں مجھ سے، پڑھے لکھے ہیں مجھ سے، لیکن میں جس زاویے سے میں بات کر رہا ہوں ذرا سوچ کے دیکھ لیں. آگے بھی ہم نے منہ دکھانا ہے جا کے، اور پیچھے سے بھی لوگ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں کہ یار واقعی کوئی صدر آیا تھا یا کوئی آیا تھا، اس نے ریورس گیئر لگا کے اپنا، اور جو بیسک پرابلم تھے اس کو حل کیا، اور پھر وہی طاقت بن کے ہر ایک کو کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ طریقے سے آپ نا بزنس میں فائٹ کریں. اب وہ لوہے کا کام نہ چھوڑ دیں. اس لوہے کو نا میرے ابے والا کام لگائیں. وہ ٹرالے، تھریشریں، توے، ایگریکلچر کا وہ سامان بناتا تھا. پھر لوہا مہنگا ہوتا گیا بہت زیادہ، تو پھر کام بھی اسی لیے اصل میں نیچے آیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوہے کا سامان جو آپ سستا کریں گے نا تو اس کا اثر فارمر پہ بھی پڑے گا. فارمر تو ہل وغیرہ یا ٹرالا تو آپ بنوا ہی نہیں سکتا عام بندہ کو. تو کیوں لوہے اتنا، سونے جتنا لوہا مہنگا لگتا ہے. بہرحال اتنی بات میں پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں. میں دوبارہ آپ کو اچھے طریقے سے کوئی لکھ کے یا میں کوئی سوچ کے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. اللہ حافظ.